بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے متعلق بیان شروع کیا جائے گا۔ آج صرف کلام پاک کی آیتیں اور احادیث مبارکہ تلاوت کی جائے گی۔ انشاءاللہ کل سے اس کے بیانات اور مسائل مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے کہ زکوٰۃ کن کن اموال پر واجب ہوتی ہے اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہے، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ تمام تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درسوں میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگ متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں سورہ مؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ یہ تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع چلا جائے گا، بیکار ہو جائے گا اور یہ تمہارے مال کو کم کر دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ ایک اور آخری آیت سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی کہاوت جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کس کی طرح ہے؟ اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بویا گیا اور اس سے 7 بالیں نکلی۔ بالی جس کو یہاں کی زبان میں اس کو ڈالی جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، تو ایسا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بویا گیا تو اس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ ایک دانہ بویا تھا، اس دانے سے 7 بالیں نکلی اور پھر ہر بالی پر 100 دانے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک دو گے، اللہ اس ایک کے بدلے میں تمہیں 700 کر کے عطا فرمائے گا، تمہیں 700 گنا عطا فرمائے گا۔ پھر صرف 700 پر بس نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے 700 سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، خرچ کرنے کے بعد اب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو فرمایا نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں
پھر جس کو دیا ہے اس پر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اس کو اذیت دیتے ہیں، تو پھر ان کا اجر اتنا بڑا ہے کہ ان کا اجر خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ نیکیوں کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ترستے ہوں گے، زبانیں پیاس سے کانٹا بنی ہوئی ہوگی، ایسے عالم میں، اور جو دن 50,000 سالہ ہوگا، ایسے عالم میں بھی یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا ہے اس پر احسان نہیں جتاتے، اذیت نہیں دیتے، تو پھر ایسے غمگین ماحول میں اور ایسے خوفناک دن میں بھی یہ لوگ امن و امان میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، ان پر وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ پھر کیا کہا؟ اچھی بات اور مغفرت یعنی معاف کر دینا، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، اور اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا ہو، اور اللہ بے پرواہ اور حلم والا ہے۔ اب یہاں پر صدقہ دینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تم کچھ خرچ کرو، کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو اپنے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کسی کی حاجت کو پوری کرو۔ ایک یہ بات ہوئی، اور ایک بات یہ ہوئی کہ اچھی بات کہنا اور مغفرت یعنی معاف کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو دینے کے بعد اسے اذیت دی جائے یا احسان جتایا جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کچھ رقم عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کیا ہے، اس میں سے کسی حاجت مند کی آپ نے حاجت کو پوری کر دی، اب آپ نے اس کی مدد کر دی، اسے کچھ رقم عطا کر دی، اس کے بعد چونکہ آپ نے اس کی مدد کی ہے اس وجہ سے آپ اس کو ذلیل و رسوا کرتے رہو، چار جانب اس کے ڈنکے بجاتے رہو، جہاں وہ ملے لوگوں کے درمیان اس کا چرچا کرتے رہو کہ یہ بہت مفلس تھا، بہت غریب تھا، اس کو اس کی حاجت تھی، یہ میرے پاس آتا رہتا تھا، میں نے اس کی مدد کی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اذیت پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے۔ ایک یہ بات ہوئی، یا پھر اس سے اذیت دینا یا کام لینا، مثال کے طور پر میں نے تیرا کام نکالا تھا، تیری بیٹی کی شادی کے لیے میں نے اتنے روپیے دیے تھے، یا تیرے کھانے کا میں نے گھر میں کھانے کا اتنا دیا تھا، اس کے بدلے میں تو میرا یہ کام کر دے، تو جو مدد کی ہے اس کے بدلے میں کام لے لینا، اذیت دینا، احسان جتانا، تو یہ صدقہ کرنا اور یہ مدد کرنا اتنا بہتر نہیں ہے جتنا بہتر صرف اچھی بات کر دینا ہے اور صرف معاف کر دینا ہے۔ آپ کے گھر ایک سائل آیا، کسی کے گھر ایک سائل آیا اور اس نے اس سائل کو 1,000 روپے دیے، 1,000 روپے دینے کے بعد پھر اسے ایسے الفاظ اس کے ساتھ ادا کیے، ایسے الفاظ ایسے لہجے سے بات کی کہ اس کے دل پر رنج پہنچا، اس کو تکلیف ہوئی۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ اس نے سائل کو تو کچھ نہیں دیا لیکن صرف اسے نرمی سے بات کی، اسے معافی چاہی اگر اس کے پاس وسعت نہیں ہے دینے کے لیے تو، اور سامنے سے اگر بالفرض سائل نے زبان درازی کی، اس کے باوجود اس صاحب خانہ نے اس سائل کو معاف کر دیا، تو یہ اس کو صدقہ نہ دینا اور اس کے ساتھ اچھی بات کرنا اور اس کے کیا کہتے ہیں برے انداز اپنانے سے بھی برے انداز اختیار کرنے پر اسے صرف معاف کر دینا، تو یہ شخص جس نے کچھ نہیں دیا صرف معاف کر دیا ہے، صرف اچھی بات کہی ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس نے 1,000 روپے دیے ہیں، تو جس نے اچھی بات کی ہے وہ 1,000 روپے دینے والے سے بہتر ہے، وہ افضل ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، اور اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اذیت دینا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ اور حلم والا ہے۔ یہ ہو گئی کلام پاک کی کچھ آیتیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اب
اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے یقیناً اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی ہے، اور اس کے فضائل بھی بے شمار ہے۔ لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، تو جہاں پر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل آئے ہیں، وہیں پر مال نہ خرچ کرنے اور بخل کرنے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وعیدات بھی بے شمار آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ جن لوگوں پر اللہ نے انعامات کیے ہیں، انہیں نوازا ہے، صاحب ثروت ہیں، وہ بخل کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا ہے، یعنی جس مال کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہے، بخیلی کی ہے اور ذخیرہ کر رکھا ہے، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو یہی مال قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ کلام پاک کی آیتیں تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں، اور جو بخیلی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ادا نہیں کرتے، ان کی وعیدات بھی بیان کی ہیں۔ ایک حدیث پاک بھی لے لیتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے بارے میں کلام پاک کے علاوہ بے شمار احادیث طیبہ میں بھی وعیدات آئی ہیں۔ لہٰذا صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹیں اور پیشانیاں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر وہی کر دیے جائیں گے۔ اب جیسا کہ بتایا گیا کہ کن کن اموال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آئے گا۔ تو سونا اور چاندی پر بھی چونکہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہے جب اس کے نصاب پر پہنچے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس سونا اور چاندی ہے، جو سونے اور چاندی کے مالک ہے، اس کے باوجود اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کریں، تو پھر قیامت کے دن ان کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ان سونا چاندی کو جہنم سے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر انہی مال سے، انہی سونے چاندی سے ان کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھیں اور ان کی کروٹیں داغی جائیں گی، یعنی وہ گرم کرنے کے بعد پھر ان کی پیشانیوں پر لگائے جائیں گے، ان کی کروٹوں پر لگائے جائیں گے، ان کی پیٹھوں پر لگائے جائیں گے، اور جب ٹھنڈے ہونے لگیں گے، یہ چیزیں ٹھنڈی ہونے لگیں گی، دوبارہ انہیں گرم کی جائیں گی، پھر یہی معاملہ ہوگا۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب 50,000 برس کا یہ طویل دن ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا ان لوگوں کو، جب کہ لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے اپنے اعمال کا، اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں ہوں گے۔ یہ لوگ، جن لوگوں کو اللہ نے سونا چاندی سے نوازا ہے، اپنے مالوں کو اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو لوگ تو حساب و کتاب میں ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو ان کے مالوں سے یعنی سونا چاندی سے ان کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا اور ان کی کروٹوں کو اور ان کی پیشانیوں کو
داغا جائے گا گرم کر کے، جب کہ لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھیں گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف ہیں، پھر وہ اپنی راہ دیکھے گا کہ اب کہاں جانا ہے، کس چیز کا وہ مستحق ہے، آیا جنت کا وہ مستحق ہے یا جہنم کا مستحق ہے۔ یہ ہوا سونا چاندی کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں بیان اور اس کی وعید۔ اسی طرح جو اونٹ ہوتے ہیں، جانوروں میں اونٹ ہے، گائے بکری وغیرہ ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ جب کہ وہ اپنی حد کو پہنچے، اپنی مقدار کو پہنچے تو لازم ہوتا ہے۔ تو جس طرح سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں وعیدات آئی ہے، اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو ان کی وعیدات کے بارے میں بھی فرمایا اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق نہیں ادا کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لیٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی، پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکری کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کے سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگوں کی کوئی ہوگی اور نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور وہ سینگوں سے ماریں گی اور وہ کھروں سے روندیں گی۔ جانوروں کے بارے میں آیا ہے کہ اگر ان کی زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ہموار میدان میں اسے لیٹا دیا جائے گا، اور جن اونٹوں کو وہ پالتا تھا، جن اونٹوں کا اسے مالک بنا دیا تھا، وہ اونٹ قیامت کے دن موٹے اور فربا ہو کر قیامت کے دن لائے جائیں گے، فربا کر کر قیامت کے دن لائے جائیں گے، انہیں لیٹا دیا جائے گا، اور اس پر وہ اونٹ ان لوگوں پر سے گزریں گے، ان پر سے دوڑیں گے اور ان کو روندتے ہوئے نکل جائیں گے اور اپنے منہوں سے انہیں کاٹیں گے۔ جب اونٹوں کی ایک جماعت انہیں روندتی ہوئی چلی جائے گی، گزر جائے گی، تو دوسری جماعت پھر آ کر اسی طرح ان کو روندے گی۔ بکریوں کی زکوٰۃ کے بارے میں آیا کہ اگر بکریاں ہیں اور اس کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، حق ادا نہیں کیا، تو پھر یہ بکریاں جیسی وہ پالتا تھا دنیا میں اسی صورت میں نہیں آئیں گی، بلکہ یہ بکریاں ایسی ہو کر آئیں گی کہ ان میں سے کسی کا بھی سینگ مڑا ہوا نہیں ہوگا، کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہوگا، اور کوئی بغیر سینگ کی بھی نہیں ہوگی۔ اگرچہ دنیا میں وہ اس کے پاس تھی تو سینگ بغیر کی تھی، یا ٹوٹے ہوئے سینگ کی تھی، یا مڑے ہوئے سینگ کی تھی، لیکن جب اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر قیامت کے دن یہ صحیح سلامت اور نوکدار سینگ والی بنا کر لائی جائیں گی، انہیں لیٹا دیا جائے گا، اور پھر یہ بکریاں انہیں روندے گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ تو یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعیدات احادیث کریمہ میں بھی بے شمار آئی ہیں، اور کلام پاک میں بھی بے شمار اس کے وعیدات آئی ہیں۔ لہٰذا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مال دیا ہے، جن پر فضل فرمایا ہے، جنہیں صاحب ثروت بنایا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے اتنا اللہ کی راہ میں دیں، اور بالخصوص زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ محتاط رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بے شک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کا مال ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور اس میں برکتیں ہی ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔